حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ کے اندر اخلاص پر درس دے رہے تھے، اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اخلاص ایک حجامت کرنے والے سے، ایک بال کاٹنے والے سے سیکھا ہے۔ تو لوگ بڑے حیرت زدہ ہوئے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، تو آپ نے ایک حجامت کرنے والے سے اخلاص کو کیسے سیکھا؟ اور یاد رکھیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اولیاء کے اندر ایسے ہے کہ جیسے فرشتوں کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت مجھ پر وہ بھی تھا کہ میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے تک نہیں تھے، اور میں اسی حالت میں اپنے شیخ کے پاس چلا گیا، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جنید پہلے جا کے اپنے بال کٹوا کے آئیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نائی کی دکان پہ چلا گیا اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ ایک شخص کے بال کاٹ رہا تھا، تو میں نے اس شخص کو آواز دی اور کہنے لگا کہ آپ نے ساری زندگی پیسوں کے لیے بال کاٹے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اسی دکان سے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، لیکن آج آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج آپ اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دیں، میرے پاس ہیں پیسے نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے جس کے وہ بال کاٹ رہا تھا اس کو بھی سائڈ پہ کیا، مجھے اپنی دکان پہ لے گیا اور میرے بال کاٹنا شروع کر دیے، مجھے انتظار بھی نہیں کروایا، اور پھر وہ ساتھ ساتھ میرے بال بھی کاٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی میں نے پیسوں کے لیے بال کاٹے ہیں، لیکن آج میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کے بال کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دل میں ارادہ کر دیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازیں گے، عزت سے نوازیں گے، تو میں اس شخص کا بدلہ ضرور دوں گا، اس کے لیے اس کا حصہ میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتیں عطا فرمائی، مجھے مال و دولت سے نوازا، تو میں کچھ رقم لے کر اسی دکان پر چلا گیا، اور جا کر میں نے اس شخص سے سلام دعا کی اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی بالکل، آپ جنید بغدادی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے میرے بال اللہ کی رضا کے لیے کاٹے تھے؟ تو اس نے کہا جی بالکل، میں نے آپ کے بال اللہ کی رضا کے لیے کاٹے تھے۔ تو آپ نے وہ رقم نکال کے جب اس کو دی تو وہ آپ کے چہرے کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، لیکن افسوس کہ آپ تو تصوف کی ابتدا کو بھی نہیں جانتے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے کہ پھر اس کی جزا جو ہے وہ لوگوں سے اس کی امید نہیں کی جاتی؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس سے بدلے کی امید نہیں کی جاتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے پھر اس کی جزا اور اس کا اجر جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی اس کی امید اور اس کا یقین ہوتا ہے، لوگوں سے پھر اس کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اس شخص نے مجھے یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی کی جائے حضرت، تو پھر اس کی جزا دنیا داروں سے، دنیا والوں سے نہیں کی جاتی۔